السلام علیکم۔ فضا، خضر اور فیضان ایک ہی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تینوں میں آپس میں گہری دوستی تھی۔ تینوں ہی اچھے گھر سے تھے اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ایک ہی علاقے میں تینوں کا گھر تھا اور تینوں ہی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ہی کالج میں بھی پڑھ رہے تھے اور ان کے درمیان میں دوستی بھی بے حد زیادہ تھی۔ فضا، خضر اور فیضان کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی مخلص تھے اور ایک دوسرے کے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو برا وقت آنے پر ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ ایک بات تھی جو کہ ان تینوں کو آپس میں جوڑے ہوئی تھی اور وہ بات تھی کہ ان تینوں کو ہی ایڈونچر کا بے حد شوق تھا۔ نئی سے نئی جگہوں کے بارے میں دیکھنا، سوچنا اور نئی سے نئی جگہوں کے بارے میں جاننا اور نئی جگہوں پر جا کر کے وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان تینوں کو اس بات کا بے انتہا شوق تھا۔ اس بات کے چلتے ان تینوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا رکھا تھا جس پہ یہ باقاعدہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے کہ جب یہ کسی جگہ پر جاتے تھے تو وہاں پر جا کر کے وہاں کے لوگوں سے معلومات حاصل کرتے تھے اور جو لوگ معلومات دیتے تھے یہ باقاعدہ سے ان کی ویڈیوز لے کر کے اس کو کلک کر کے اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ چینل چلانے کا مقصد جو ہے کوئی روپیہ پیسہ کمانا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ایک ایڈونچر تھا، اس کا انہیں خود شوق تھا۔ یہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پہنچانا چاہ رہے تھے، یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس دنیا میں عجیب و غریب باتیں بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہر انسان ان باتوں کو نہیں مانتا ہے، مانتا صرف وہی ہے کہ جس کو کوئی واقعہ کوئی بات پیش آتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی اسی چکر میں تھے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس کو یہ ایک کہانی بنا کر کے یوٹیوب پر چڑھا سکیں یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم پہ لوگوں کو بتا سکیں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے تینوں کے اندر ہی ایڈونچر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور آئے دن کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں سے ملتے رہتے تھے اور نئی سے نئی بات جو ہے اس کو دریافت کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ اب تک ان کی زندگی میں کوئی ایسا خود کو ایڈونچر نہیں آیا تھا کہ جس نے ان کی زندگی کو کچھ سکھایا ہو یا انہوں نے واقعی ہی کسی بات کو بہت قریب سے محسوس کیا ہو۔ لوگوں کی حد تک جو باتیں تھیں وہ کہے سنے کے زمرے میں آتی تھیں، لہٰذا یہ ان باتوں کا اعتبار ظاہری بات ہے کہ 100% نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خود جب اس بات کی تصدیق کرتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ جو بات جتنی ان کو بتائی گئی تھی اتنی تھی نہیں، بس چھوٹی سی بات کو بڑا چڑھا کر کے بیان کیا گیا تھا۔ اسی لیے کیونکہ ان کا من شانت نہیں ہوتا تھا اور وہ نئے سے نئے کی تلاش میں رہتے تھے اور ان کا ایڈونچر اسی طریقے سے چلتا رہتا تھا۔ کیونکہ تینوں کا ہی گھریلو تعلق تھا اور تینوں ہی ایک دوسرے کی فیملی سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے، اس لیے تینوں کا میل جول تو روزانہ کی بنیاد پر تھا اور روزانہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ان کی روزانہ کی مصروفیات میں شامل تھا۔ وہ کالج اکٹھے جاتے تھے، وہ واپس اکٹھے آتے تھے، وہ کسی جگہ پر اگر گھومنے پھرنے کے لیے یا کچھ معلومات لینے کے لیے جاتے تھے تو تب بھی وہ زیادہ تر اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ایک ہوٹل ان کا پسندیدہ ہوٹل تھا کیونکہ اس ہوٹل کی چائے انہیں بہت پسند تھی۔ یہ ہوٹل بھی ایک نوجوان لڑکا ہی چلا رہا تھا جو کہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا تھا اور میٹرک کے بعد اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ ہوٹل بنا لیا تھا۔ اس کا نام نوید تھا، لیکن نوید کیونکہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، چلو میٹرک تک کی صحیح لیکن اس نے تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس لیے اس نے اپنے ہوٹل کا ماحول بہت اچھا بنا رکھا تھا۔
اسی لیے لوگ وہاں پر آ کر کے چائے پینا اب زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں کی چائے کو اس کے ہوٹل کی چائے پیچھے چھوڑتی تھی۔ ایک تو دودھ اس کا خود کا ایسی جگہ سے آتا تھا کہ جہاں پر اس کے اپنے ہی عزیز تھے جن کی بھینسیں تھیں، اور مکمل گارنٹی کے ساتھ 100% خالص دودھ جو ہے اس کو دے کر کے جاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے چائے پتی اور مسالہ ایسا رکھا ہوا تھا کہ واقعی جو ایک دفعہ چائے پیتا تھا وہ چائے کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور بڑے سے بڑے ہوٹل کو بھی بھول جاتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے چائے کپ کی قیمت انتہائی مناسب رکھی ہوئی تھی، جو کہ عام ہوٹلوں کی نسبت بھی 10 روپے کم تھی۔ لہٰذا اب فضا، خضر اور فیضان کی یہ روٹین تھی کہ یہ تینوں ہی جب بھی کبھی اپنے کام سے فارغ ہوتے یہ اکثر نوید کے ہوٹل میں بیٹھ کر ہی چائے پیتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر یہ اپنی روزانہ کی مصروفیات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو اس بات کی ڈسکس کے لیے بھی وہی جگہ استعمال ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے وہاں پر بیٹھ کر کے یہ اپنا ایڈونچر ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اس حقیقت سے یہ تینوں آگاہ تھے کہ اب انہوں نے آج تک کوئی بھی ایسی چیز خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بہت سی کہانیاں ضرور سنی تھیں جو کہ لوگوں کی زبانی سے سن رکھی تھیں، لیکن خود ان کو ذاتی طور پر ایسی کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ جس میں یہ واقعی کسی جگہ کو آسیب زدہ کہہ سکیں یا کسی جگہ پر کسی انہونی طاقت کا ہونے کا ان کو یقین ہو جائے۔ ماورائی طاقتیں انہوں نے سن رکھی تھیں، لیکن آج تک ماورائی طاقتوں سے کبھی ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اس 1 سال کی زندگی میں، جو کہ پچھلا 1 سال انہوں نے گزارا تھا، انہوں نے کم از کم 20 جگہیں ایسی پھری تھیں کہ جہاں کے بارے میں بہت سی افواہیں اور باتیں مشہور تھیں، لیکن یہ تمام افواہیں اور باتیں جو ہیں آخر میں افواہیں اور باتیں ہی ثابت ہوئی تھیں۔ یہاں پر میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ یہ تینوں باقاعدہ تربیت یافتہ تھے۔ تربیت یافتہ اس لحاظ سے کہ تینوں ہی لڑنا جانتے تھے اور لڑنے کے فن سے واقف تھے، کیونکہ کبھی کبھار ان کے ایڈونچر کے چکر میں ایک بھی ایسی مصیبت میں پھنستے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی جان بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان کی لی ہوئی تربیت جو ہے وہ ان کے کام آتی تھی۔ یہ نہ صرف کہ تینوں مارشل آرٹس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، بلکہ ان تینوں نے مارشل آرٹس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں مہارت لے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ آلات ایسے تھے کہ جو ان کے پاس ہر وقت ان کے بیگز میں موجود رہتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھ چھوڑی تھیں جو کہ مشکل کے وقت ان کے کام آتی تھیں، اور ان سے کام لے کر کے یہ بہت سی مصیبتوں سے بچ نکلتے تھے۔ یہ ایسا سامان جو ہے یہ زیادہ تر آپ کو بہت بڑی بڑی دکانوں پر جو کہ اس قسم کا سائنسی سامان بیچتے ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ یہ بھی تینوں اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کا سبجیکٹ بھی سائنس تھا، اس لیے انہوں نے اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہے خود اپنی ایجاد کر لی تھیں کہ جس میں یہ اپنی جان کو وقتی طور پر جو ہے کسی مصیبت سے بچا سکتے تھے۔ اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، لیکن اب ظاہری سی بات ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کے باوجود بھی ان کا ایڈونچر ابھی تک ادھورا تھا۔ خیر اس روز بھی تقریباً شام ہو چکی تھی اور تینوں ہی نوید کے ہوٹل پر بیٹھے تھے، جس کا نام بھی نوید کیفے کے نام سے ہی تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر کے یہ اپنی دن بھر کی مصروفیات کو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ان کے درمیان موضوع یہی تھا کہ اب تک ہمیں اپنی زندگی میں کوئی سچا ایڈونچر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ جس افواہ کو لے کر بھی آج ہم نے فالو کیا ہے اور جس افواہ کے پیچھے بھی ہم لوگ چلے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کا ہاتھ ہی ملا ہے، اور آخرکار وہ انسان جو ہے وہ قانون کے حوالے ہو چکا ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے کارنامے پچھلے 1 سال میں سر انجام دیے ہیں کہ جہاں پر اسیب کی افواہ تھی، جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے تھے، پتہ چلا کہ وہاں پر بعد میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہیں کہ جو لوگوں کی ہی اپنی پھیلائی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ ظاہری سی بات ہے کہ جب اس کام میں قدم رکھتے تھے تو لوگوں کو ہمارے ساتھ دشمنی ہو جاتی تھی، اور ہم بھی خام خواہ کی دشمنی پال کر بیٹھ جاتے تھے۔
لیکن اسی بہانے چلو اچھی بات یہ ہے کہ قانون کی مدد ہو جاتی تھی، اور جہاں تک قانون نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں تک ہم اپنے ایڈونچر کے چلتے خود پہنچ جاتے تھے۔ اسی موضوع پر تینوں کی گفتگو جاری تھی کہ نوید خود چائے لے کر کے ان کے پاس آ گیا۔ نوید نے ویسے تو کام کے لیے ایک لڑکا رکھ چھوڑا تھا، لیکن وہ لڑکا زیادہ تر چھٹیوں پہ رہتا تھا کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ نوید سے چھٹی لے کر کے اکثر گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیفے میں آنے والے زیادہ تر لوگوں کو چائے خود نوید ہی دیتا تھا، لیکن نوید کو اس لڑکے سے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا تھا کیونکہ نوید بھی اس کی پریشانی سمجھتا تھا، کیونکہ نوید خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسے اس کا احساس تھا اور اس کی والدہ کے لیے وہ اسے جب بھی چھٹی مانگتا تھا دے دیتا تھا۔ نوید جب چائے کی پیالیاں رکھنے کے لیے ٹیبل کے پاس آیا تو اس نے ان کی کچھ باتیں سن لی۔ ویسے تو وہ ان کی پہلے بھی گفتگو سنتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ان کی گفتگو میں دخل نہیں دیا تھا۔ لیکن اس روز نہ جانے کیا بات تھی کہ نوید کے من میں آئی کہ مجھے بھی اپنے من کی کہنی چاہیے اور مجھے بھی ان کے ساتھ کسی بات چیت میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا نوید نے وہ چائے کے کپ ان کے سامنے ٹیبل پر لگائے، اور ٹیبل پر چائے کے کپ لگانے کے بعد نوید نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تینوں ہی نوید کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں کہو، تمہیں کہنے سے کس نے روکا ہے؟ تم اس ہوٹل کے مالک ہو، جو کہنا چاہو کہہ سکتے ہو۔ اب نوید نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اور آپ نے 20 ایسی باتیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں نوٹس کی ہیں کہ جو پہلے تو یہی بتایا جاتا ہے کوئی عصیب ہے، کوئی خطرناک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، لیکن بعد میں جب آپ لوگ اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے پتہ چلتا ہے تو کہ یہ سب انسانوں کا پھیلایا ہوا وہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور میں اس کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو واقعی اس بات کا شوق ہے کہ آپ نئی سے نئی چیزیں جانیں اور آپ کو ایڈونچر کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کو ایڈونچر کیا بہت کچھ سیکھنے اور دیکھنے کو ملے گا۔ اب تینوں ہی کیونکہ ایڈونچر کے شوقین تھے اس لیے وہ تینوں پوری طرح سے نوید کی بات کو سن رہے تھے اور نوید کی طرف متوجہ تھے۔ نوید کے خاموش ہونے پر فضا نے کہا ارے بھائی جلدی بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، کس چیز کا ایڈونچر ہے اور اس بار ہم لوگوں کو کہاں جانا ہوگا؟ اس نے کہا جناب ایسا ہے کہ یہ بات جو ہے آپ اگر سمجھیں کہ یہ بھی ان افواہوں کی طرح یا ان عصبی کہانیوں کی طرح جو کہ محض پھیلائی گئی ہیں یا انسان کے اپنے ہی کارنامے ہیں، یقین کیجیے کہ یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس جگہ کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ اب خضر نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں بھی سن کر ہی جاتے ہیں اور آگے سے کچھ نکلتا نہیں ہے، لیکن کوشش کرو کہ تم نے جو سن رکھا ہے اگر اس میں سے کچھ نکل آئے ہمارے فائدے کا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نوید نے کہا جناب میری بات تو سنیں، میں نے وہ سن رکھا ہے لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یقین کریں کہ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ فیضان نے کہا بھئی یہ بڑی عجیب لائن ہے کہ یقین کریں کہ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ بہرحال تمہیں اگر کسی ایسی چیز سے واسطہ پڑا ہے یا تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی انہونی دیکھی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہمیں تو شوق ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کا۔ اب نوید نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ میری اپنی بیتی تو نہیں ہے، لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا جو کہ میرے پاس یہیں ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ یہ جو اب لڑکا ہے یہاں پر اس سے پہلے ایک لڑکا ہوا کرتا تھا جس کا نام بشیر تھا۔ بشیر ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور یہاں شہر میں کام کی تلاش سے آیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی اور جب میں نے اسے کام پہ رکھا تھا تو وہ اس بات کو لے کر کے بہت خوش ہوا تھا کہ چلو وہ اب مزدوری کرنے لگا ہے۔ یہ بات مجھے بشیر نے بتائی تھی۔ جس گاؤں میں بشیر رہتا ہے اس گاؤں کے ساتھ ہی ایک اور گاؤں ہے، وہ گاؤں بالکل آباد نہیں ہے، وہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے اور بالکل وہاں پر کسی کا جانا منع ہے۔
بشیر کے گاؤں کے لوگ نہ تو اس راستے سے گزرتے ہیں اور نہ ہی اس گاؤں کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی اس گاؤں کے بارے میں کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گاؤں ایسا گاؤں ہے کہ وہ اب بالکل ویران کھنڈرات کی طرح دکھتا ہے۔ ایسے کھنڈر ہیں کہ جیسے کبھی یہاں پر ہنستا بستا گاؤں ہوا کرتا تھا، مکان ہوا کرتے تھے، کھیت کھلیان سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ وہاں سے ملیا میٹ ہو چکا ہے، صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ کوئی گاؤں تھا اور یہاں پر کوئی لوگ رہتے ہوں گے یا لوگ آباد رہتے ہوں گے، مگر اب لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرتے تھے اور کوئی دن کو بھی وہاں نہیں جاتا تھا۔ بشیر کا کہنا تھا کہ ایک بڑی ہی انہونی بات اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے جو کہ شاید کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن جو اس نے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہے، کیونکہ یہ بات اس کے اپنے آنکھوں دیکھے کا واقعہ ہے، اس لیے وہ اس بات کو جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے۔ مجھے بھی ان باتوں پہ اتنا یقین نہیں تھا، لیکن بشیر جس وثوق سے مجھے یہ بات بتا رہا تھا اس لیے میں اس کی بات کو کاٹ بھی نہیں رہا تھا۔ لہٰذا میں نے بشیر سے جاننے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس گاؤں میں کیا دیکھا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ سے پہلے بھی میں ایک آدمی کے پاس شہر میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اس شخص سے چھٹی مانگی تو اس نے مجھے چھٹی تو دے دی، لیکن مجھے بہت ٹائم ہو چکا تھا اور تقریباً رات ہونے والی تھی۔ اس شہر سے گاؤں کا راستہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے اور آخری گاڑی جو ہے وہ جس جگہ جا کر کے اتارتی ہے وہاں سے پیدل چل کے گاؤں میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہاں سے پیدل چل کے گاؤں میں جاتے ہوئے وہ گاؤں جو تھا، جو کہ اجڑ کھنڈرات کا گاؤں تھا، جہاں پر جانا دن میں بھی منع تھا، وہ گاؤں راستے میں پڑتا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تھا جسے اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر اگر جہاں پر بس لاری اتارتی ہے وہاں سے اگر اپنے گاؤں کو جاؤ تو اس میں کم سے کم پیدل چلنے میں آپ کو 3 گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ گاؤں کا کچا پکا راستہ ہے اور بالکل ہی ناہموار سا راستہ ہے، اس لیے گاؤں پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا راستہ پیدل چلنے میں یا پھر 1 گھنٹے کا راستہ جو کہ شارٹ کٹ اس گاؤں سے نکل کر کے جاتا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس گاؤں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وقت نکلتا جا رہا تھا اور جب مجھے گاڑی نے جا کر کے وہاں پر اس سڑک پر اتارا جو کہ بالکل ایک ویران سڑک تھی اور میرے گاؤں کی طرف جاتی تھی، اس وقت رات کے 8 بج چکے تھے۔ اگر یہ گرمیوں کے 8 ہوتے تو مجھے کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ سردیوں کی رات کے 8 بجے ہوئے تھے، سردیاں تھیں کہ اپنے عروج پر تھیں۔ میں نے گرم کوٹ اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا، اس کے علاوہ میں نے ڈبل جرابیں پہن کر اس کے نیچے شوز پہن رکھے تھے، کیونکہ ہمارا علاقہ تھوڑا سا کھلا علاقہ تھا، وہاں پر سردی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پڑتی تھی۔ جو جیکٹ میں نے پہن رکھی تھی وہ بہت ہی زیادہ گرم جیکٹ تھی، جس کی وجہ سے مجھے سردی کا احساس زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو بھی اچھے طریقے سے گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور میں نے اپنے شلوار کے نیچے گرم پاجامہ بھی پہن رکھا تھا تاکہ مجھے ٹھنڈ بالکل نہ لگے، یعنی میں اپنے آپ کو بالکل پیک کر کے گیا تھا، اور لہٰذا اب میں وہاں پر اتر تو گیا تھا، لیکن اتر کر میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں دوسرے گاؤں والا راستہ لوں اور کھنڈرات کے راستے سے اپنے گاؤں چلا جاؤں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، اور میں ابھی 8 بجے ہیں تو 9 بجے میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر میں دوسرا راستہ پکڑتا ہوں تو ابھی 8 بجے ہیں تو لگ بھگ 11 بجے میں گھر پہنچوں گا۔ اگر میں زیادہ سے زیادہ تیز قدم بھی اٹھاؤں تو 11 نہیں تو چلو زیادہ سے زیادہ 10:30 ہو جائیں گے، لیکن اگر یہی تیز قدم میں اس راستے سے اٹھاتا ہوا گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے 9 بجے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اور 9 بجے سے پہلے میں اپنے گاؤں میں داخل ہو جاؤں۔ اگرچہ لوگوں کی سنی سنائی کی وجہ سے میرے اندر بھی ایک خوف تھا اور مجھے ایسا تھا کہ مجھے اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں گھر جلدی پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ میں ایک بال بچے دار آدمی ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں ٹائم سے گھر پہنچ جاؤں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آج تک صرف یہ باتیں سن ہی رکھی تھیں اور مجھے ان باتوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لہٰذا میں صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ صرف ہمارے گاؤں والے کی کہی سنی باتیں ہیں جو کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان میں کتنی حقیقت تھی اور کس قدر افسانہ تھا اس باتوں کا مجھے علم نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسی راستے کو اختیار کرنا مناسب سمجھا اور میں نے جو ہے جلدی گھر پہنچنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنے کا سوچا، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لیا اور اس راستے پہ قدم دھر دیا۔ میں پہلی بار اس راستے کو اختیار کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی سینکڑوں بار میں اپنے گاؤں سے شہر جا چکا تھا اور شہر سے واپس گاؤں بھی آ چکا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کا کوئی نہ کوئی شخص یہاں پر مجھے مل جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی سواری جو تھی وہ گاؤں جانے کے لیے یہاں پر مجھے مل جایا کرتی تھی، لیکن اب رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی سواری اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ گاؤں جانے والا ملا ہو۔ ادھر یہ ہے کہ میرا گاؤں پہنچنا بھی ضروری تھا اور میں جو ہے وہ گاؤں جانے کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ جو ہے اس کو اختیار کر چکا تھا۔ بہرحال میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس راستے پہ اپنا سفر جاری رکھا اور اس راستے پہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس راستے پہ جیسے ہی میں قدم رکھا تھا میں اس گاؤں میں یا اس کھنڈرات نما جگہ میں داخل ہو چکا تھا، وہ بھی یہاں سے تقریباً 15 منٹ کا سفر کرنے کے بعد آتی تھی، یعنی کہ جس سڑک پہ آپ اترے تھے وہ سڑک آپ سے پیچھے چھوٹ جاتی تھی اور کافی آگے جانے کے بعد آپ اس کھنڈر نما گاؤں میں داخل ہوتے تھے۔ لہٰذا جب تقریباً کوئی 15 منٹ کا سفر میں نے کر لیا تو مجھے دور ہی سے وہ کھنڈرات دکھائی دینے لگے جو کہ اب میرے پاس آتے چلے جا رہے تھے، لیکن میں حیران اس لیے تھا کہ وہ کھنڈرات بہرحال ہم نے اپنے بوڑھے بڑوں سے سن رکھے تھے، لیکن اس وقت تو کوئی ایسا کھنڈر مجھے اس جگہ پہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پر تو روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لوگ چلتے پھرتے آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے، مکان تھے بڑے بڑے عالی شان قسم کے، ایسے مکان تو ہمارے اپنے گاؤں میں بھی نہیں تھے، ایسی بڑی حویلیاں بنی ہوئی تھیں کہ جن کو دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جائے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا کہ یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دور وہ سڑک دکھائی دے رہی تھی کہ جس سڑک سے میں آیا تھا، جو راستہ اس سڑک کی طرف جا رہا تھا اس راستے کو میں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ گاؤں جس میں آ گیا تھا یہ گاؤں کسی طور پہ بھی لگتا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی چھوٹی سی سلطنت میں گھس آیا ہوں۔ یہاں پر باقاعدہ سے لوگ موجود تھے اور وہ نہ صرف کہ موجود تھے بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ سردی کی رات تھی اور ان لوگوں کو اس وقت اپنے گھروں میں اپنے بستروں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ باقاعدہ سے بازاروں میں موجود تھے اور بازار اس قدر آباد دکھائی دے رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر تو رونق میلہ ہی رات کو شروع ہوتا ہے اور یہ رات میں ہی لوگ جو ہے یہاں پر آ کر کے اپنی خوش گپیوں میں اور اپنی باتوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کے میں تو دونوں باتیں بھول چکا تھا، ایک یہ کہ میں نے گھر پہنچنا ہے کیونکہ مجھے ٹائم سے پہنچنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ویران کھنڈرات نما جگہ ہے جہاں پر ہمارے لوگوں کے مطابق اور گاؤں والوں کے مطابق کوئی بھی آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں۔ اور واقعی یہ بات ایک حد تک سچ بھی تھی کہ اگر وہاں پر آبادی ہوتی، لوگ ہوتے تو یہ لوگ ہمارے گاؤں بھی آتے جاتے، اور میں اس گاؤں میں پلا بڑا تھا اور مجھے بھی میرے والدین نے میرے لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں اور ان کا اس گاؤں سے کیا تعلق ہے، ان کا کیا واسطہ ہے، یہ لوگ جو ہے یہ رات میں اس قدر میلے کا سا سما کیوں ہے؟ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا اور میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے بس حیران ہی ہو سکتا تھا۔ ایک بات اور بڑی عجیب ہوئی کہ میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو مخاطب کیا، ان کو بلانے کی کوشش کی،
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ شاید یا تو میری زبان سمجھتے نہیں تھے یا مجھے اگنور کر رہے تھے اور میری باتوں کا جواب دینا وہ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے مجھے میری بات پہ کوئی توجہ نہیں تھی اور وہ اپنے ہی کام میں مگن رہے۔ اب مجھے ایک چیز جو میرے من میں کھٹک رہی تھی کہ یہ ایک ویران کھنڈرات پر مشتمل ایک گاؤں ہے، یہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں۔ مجھے اپنے بڑے بوڑھوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ یہ گاؤں شاید اسیب زدہ ہے، یہاں پر بدروحوں کا واس ہے، یہاں پر کچھ ایسی چیزیں رہتی ہیں کہ جو ہمارے جیسی نہیں ہیں۔ ان باتوں کو سوچ کر کے میرے من میں ایک خیال آیا کہ جتنی جلدی ہو سکے بشیر میاں یہاں سے نکلنے کی کرو۔ یہ لوگ اگر اب تمہاری طرف متوجہ نہیں ہیں اور تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ ان سے باتیں کرو۔ لہٰذا میں نے وہاں سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اس گاؤں کو میں کراس کر آیا۔ جب میں اس گاؤں کو کراس کر کے آیا تو کافی دیر تک میں جو ہے پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا کہ شاید وہ گاؤں جو ہے وہ اب بھی کھنڈر بن جائے یا پھر مجھے کھنڈر کی طرح دکھائی دے، جیسا کہ میں نے اپنے لوگوں سے، اپنے گاؤں والوں سے سن رکھا تھا۔ لیکن وہ گاؤں کھنڈر نہ تو بننا تھا نہ بنا، بالکل ویسے ہی آباد تھا جیسے میں وہاں سے گزر کر آیا تھا تو وہ آباد تھا۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی حویلی تھی، حویلی کیا پورا قلعہ کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا بنگلہ یا پھر کوئی اس قسم کی چیز تھی۔ خاص طور پر مجھے اس نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اندر جا کر کے اس کو دیکھ سکتا یا اس کے بارے میں کوئی جان سکتا۔ مجھے صرف یہی تھی کہ اس وقت اپنی جان بچاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ لہٰذا میں نے اسی چیز میں عافیت سمجھی تھی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اور پھر جب میں گاؤں پہنچا تو اس وقت واقعہ ہی 9 بجنے والے تھے۔ میں نے فٹافٹ سے اپنے گھر کے داخل ہونے میں عافیت سمجھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ یا گھر کے کسی بھی افراد کو اس بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ تھوڑا سا اندر سے میں ڈر چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا چپ رہنا جو ہے یہ میرے خیال میں میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اگر میں اس چیز کو ظاہر کروں گا یا بتاؤں گا تو میرے لیے جو ہے یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی سختی آئے، جیسا کہ گاؤں کے لوگ اس بات کو پہلے بھی بتاتے تھے اور ہم لوگوں نے کئی لوگوں سے یہ باتیں سن رکھی تھیں کہ اس گاؤں میں اگر کوئی بھولے سے چلا جاتا ہے اور اس گاؤں میں اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اور بعد میں آ کر کے وہ گاؤں کے باقی لوگوں کو بتاتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور میں نے بالکل اس بات کے بارے میں کسی سے چرچا نہیں کرنی تھی۔ ایک بات میرے من میں جو تھی وہ میں نے اپنے اندر ٹھان لی تھی اور وہ یہ تھی کہ کل صبح میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اور اپنے بیوی بچوں سے یہاں سے اجازت لے کے اور کچھ گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کرنی لازمی تھی۔ وہ ملاقات کرنے کے بعد اگر ہو سکا تو اس گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں سے نظر بچا کر کے اس گاؤں میں جانا تھا اور وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایسا ہی کروں گا اور میں جیسے ہی ان لوگوں سے میل ملاقات کر کے فارغ ہوں گا میں اس گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا۔ میں جب اس گاؤں میں جاؤں گا تو وہاں پر وہ حویلی اور وہ لوگ اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو میں باقاعدہ اپنے کیمرے میں یا اپنے موبائل کے کیمرے میں ریکارڈ کروں گا۔ رات کو بھی میرے پاس میرا موبائل موجود تھا، لیکن میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور موبائل میرا اسی وقت بند ہو گیا تھا جس وقت میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ویڈیو نکال لیتا اور وہ ویڈیو لا کر کے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو دکھاتا، جس سے ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ بھئی واقعی میں وہ گاؤں آباد ہے اور وہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری شاید زبان نہیں سمجھتے یا پھر ہم لوگوں سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اب کیونکہ میں نے موبائل کو رات پہ یہاں پر آتے ساتھ ہی چارجنگ پہ لگا دیا تھا اور میرا موبائل چارج ہو چکا تھا،
لہٰذا میں نے یہی سوچا تھا کہ میں صبح صبح ناشتہ کرنے کے بعد اور چند لوگوں سے ملاقات کر کے چپکے سے ہی اس گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں کی ایک ویڈیو بنا لوں گا، اور اگر واقعی میں رات والی ہی تمام باتیں اس گاؤں میں موجود ہوئیں تو پھر میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو آ کر کے وہ تمام باتیں بتا دوں گا، پھر مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ انہی باتوں کو سوچ کر کے میں رات کو سو گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے صبح اٹھ کر کے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد صبح صبح کی تازہ ہوا لینے کے لیے گاؤں سے باہر نکل گیا۔ جب میں گاؤں میں پہنچا تو بہت سے لوگ جاننے والے ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ بشیر میاں کب آئے ہو، کہاں پہ کام کر رہے ہو، اس قسم کی بہت سی باتیں تھیں جو کہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے کی۔ میں نے رات والے واقعے کا ذکر کرنا چاہا، لیکن پتہ نہیں کیوں بات میری زبان تک آ کر کے رک جاتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس بارے میں نہ ہی کسی کو بتاؤں تو اچھا ہے۔ لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھی، اور میں نے اس بات کو اپنے آپ تک محدود رکھا۔ پھر یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اپنے گاؤں والوں کی نظر بچا کر کے اس گاؤں کی طرف نکل آیا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا تو راستہ تھا جو کہ میں پیدل طے کر سکتا تھا، لہٰذا میں کیونکہ گاؤں والا تھا اور پیدل چلنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے میں پیدل ہی اس راستے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر واقعی میں آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد میں اس گاؤں میں داخل ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں اس گاؤں میں داخل ہوا اور مجھے اس گاؤں کے آثار وغیرہ دکھائی دینے شروع ہوئے تو مجھے خود کی نظر پر یقین نہیں آیا۔ میں واقعی ہی اس گاؤں میں وہاں پر پہنچ چکا تھا جہاں سے میں رات کو گزر کر گیا تھا، جہاں پر ایک بڑا بازار لگا ہوا تھا، جہاں پر بڑی رونق تھی، بڑی چہل پہل تھی، اور میرے سامنے ایک عالی شان کھنڈر نما حویلی کھڑی تھی۔ یعنی اب وہ کھنڈر تھی لیکن رات میں وہ بڑی عالی شان حویلی تھی، بلکہ ایک قلعہ نما بنگلہ تھا، لیکن مجھے اب صرف اس بنگلے کے کھنڈرات ہی دکھائی دے رہے تھے، یعنی وہ بالکل کھنڈر ہی تھے جو میں اب دیکھ رہا تھا۔ وہ بازار بھی مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی دکانیں یا کوئی چیزیں یا کوئی جگہ رہی گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے اثرات اب وہاں پر مجھے دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ بازار بالکل ویران تھا اور وہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے اس گاؤں میں گھوم پھر کر کے دیکھا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو یہاں پر رات میں تھی لیکن اب وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ میں حیران تھا، میری عقل ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اس بات کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس تمام بات کے پیش نظر میں نے اب اسی میں عافیت سمجھی کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے واپس اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے اور اس بات کو اپنے اندر ہی دبا لینی چاہیے، کیونکہ اگر میں اس بات کو ظاہر کروں گا تو جیسے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ مصیبت آتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی میں کوئی مصیبت آ جائے۔ میں ایک بال بچے دار آدمی اپنے سر پر کوئی مصیبت نہیں لے سکتا تھا، خاص طور پر میرے بچے تھے، بیوی تھی اور میرے گھر بار والے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مصیبت ہو جو کہ میرے سر پڑے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور اس معاملے کو لے کر کے میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اب میں کیونکہ گھر جانے کے لیے پلٹ آیا تھا، لہٰذا میں تقریباً مزید آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اپنے گھر پہنچ گیا، اور گھر پہنچ کر بھی میں نے ان لوگوں کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے گاؤں کے لوگوں سے اس بارے میں کوئی بات کی۔ 1 سے 2 دن مجھے وہاں پر رہنا تھا، اور 1 سے 2 دن میں وہاں پر رہنے کے بعد اور جو معاملات مجھے یہاں پر کرنے تھے ان معاملات کو پورا کرنے کے بعد میں اب واپس اپنی نوکری کے لیے شہر روانہ ہو گیا۔ جب میں شہر کے لیے روانہ ہوا تھا تو یہ دن کا ہی ٹائم تھا۔ مجھے باقاعدہ سے ایک شخص نے پکی سڑک پر اتار دیا تھا اور گاؤں سے وہ مجھے موٹر سائیکل پہ یہاں پر لے آیا تھا۔ میرے پاس اپنا کوئی ذاتی موٹر سائیکل بھی نہیں تھا اور کوئی سواری نہیں تھی۔ میں اگر گاؤں میں آتا تھا تو لاری کے ذریعے سے آتا تھا اور پیدل ہی اپنے گاؤں جایا کرتا تھا۔ موٹر سائیکل پر وہ شخص مجھے اتار کر کے وہ اپنے راستے چلا گیا اور میں گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی آئی اور گاڑی میں بیٹھ کر کے میں شہر آ گیا۔
اس بات کو میں فراموش کرنا چاہتا تھا، بھولنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے وہی منظر دوبارہ یاد آنے لگتا تھا، لیکن میں بہرحال اس بات کو رفتہ رفتہ بھول گیا۔ میں جب گاؤں سے یہاں پر آیا تھا تو مجھے واپس جانے میں کم سے کم 1 مہینہ لازمی لگ جاتا تھا، کیونکہ مہینے میں مجھے 1-2 دن کے لیے ہی چھٹی ملا کرتی تھی، اور وہی 1-2 دن میں اپنے گاؤں میں اپنے بیوی بچوں کے ہاں گزار کر کے آ جاتا تھا۔ لہٰذا میں اب اس گاؤں دوبارہ جانے کے لیے تیار تھا، اور جیسے ہی میں گاؤں کے لیے روانہ ہونے والا تھا، جو میرا مالک تھا جس نے مجھے چھٹی دینی تھی، اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، میں گاؤں جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ادھر اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اب ایسے میں مجھے لگ رہا تھا کہ مالک مجھے چھٹی نہیں دے گا، اور مجھے جو ہے وہ اس کی دکان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، لہٰذا مجھے چھٹی اپنی کینسل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی میں اب اپنے گھر نہیں جا سکوں گا۔ یہی بات جب میں نے اپنے سیٹھ سے، یعنی کہ جس مالک کے پاس میں کام کر رہا تھا، اس سے کہی، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم 2 دن کے لیے چھٹی لے کے گھر چلے جانا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میری والدہ کی صحت تھوڑی اچھی ہو جائے۔ لہٰذا اگر میری والدہ کو ابھی ہوش آ گیا اور وہ اچھی ہو گئی تو میں تمہیں آج ہی روانہ کر دوں گا، نہیں اگر ان کو ہوش نہ آیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جب تک ان کو ہوش نہیں آ جاتا مجھے ہاسپٹل میں ان کے پاس رہنا پڑے گا، اور تمہیں میری جگہ کام کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ سیٹھ کی ماں کو جلدی سے جلدی ہوش آ جائے اور مجھے گاؤں جانے کی جو ہے وہ اجازت مل جائے۔ لہٰذا رات کو تقریباً 7:30 بجے کے قریب مجھے یہ بتایا گیا کہ سیٹھ کی ماں کو ہوش آ گیا ہے، اور سیٹھ نے مجھے یہ کہا کہ تم اب گاؤں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ سیٹھ، میں گاؤں کیسے جا سکتا ہوں؟ رات کے 7:30 بج رہے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، تو اب میرے پاس کوئی سواری بھی موجود نہیں ہے، آخری لاری بھی نکل چکی ہے، اس لیے مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے میں گھر جا سکوں۔ اب یہی ہے کہ صبح پہلے ٹائم میں گھر کے لیے نکل جاؤں گا۔ سیٹھ نے کہا کہ نہیں، تم اب بھی چلے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کا دن اور آج کی رات جو ہے وہ آج کی رات اگر تم اپنے گھر میں چلے جاتے ہو، آج کی رات تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارو گے اور کل کا دن گزارو گے، پھر اسی طرح اگلی رات اور اگلے دن کو تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر تم صبح جاؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ 2 دن کی چھٹی کے حساب سے تمہیں آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے کام میں کچھ آلس کرو اور تم جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے 1 دن مزید اوپر جو ہے وہ چھٹی لو۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ ابھی کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے ایک موٹر سائیکل دیا، جو کہ اس جیسے کنجوس آدمی سے مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس میں تم پٹرول ڈلوا لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ موٹر سائیکل اگرچہ کوئی بہت ہی پرانے ماڈل کا تھا، لیکن میرے مالک کے استعمال میں رہتا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ یہ اتنا چھکڑا قسم کا موٹر سائیکل ہونے کے باوجود بھی بڑی اچھی سروس دیتا تھا۔ میں نے اس کو غنیمت جانا، جو کہ کافی پرانے ماڈل کا موٹر سائیکل تھا، میں نے اس کو لے لیا، اور پھر اس پر میں نے پٹرول ڈلوا کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جانا مناسب سمجھا۔ وہی فاصلہ جو لاری کے ذریعے سے مجھے طے کرنا تھا اس موٹر سائیکل پر اگر میں طے کروں، اور اس کے بعد اگر میں اپنے گاؤں جانے کے لیے جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کروں، تو ظاہری بات ہے کہ موٹر سائیکل کے ذریعے سے میں جلدی گاؤں پہنچ سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ مجھے گاؤں پہنچنے میں 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے تک کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہو جاتا، اور میں گاؤں جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ موٹر سائیکل کے ذریعے یہ بات میرے لیے کافی حد تک آسان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس موٹر سائیکل کو لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ میں موٹر سائیکل کو لے کر کے اس روڈ پر رواں دواں تھا جس روڈ پر لاری جاتی تھی، اور یہ لاری کی پکی سڑک جہاں پر جا کر کے ختم ہوتی تھی، وہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ نکلتا تھا جو کہ میرے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ لہٰذا میں نے اب اپنے گاؤں اس موٹر سائیکل پہ جانے کا کیونکہ فیصلہ کیا تھا، اور میں پکی سڑک پر جہاں پر آخری سٹاپ تھا لاری ہمیں جا کر کے اتارتی تھی، وہاں پر میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھی تو یہاں تک آنے میں مجھے 8:20 ہو چکے تھے، یعنی میں 7:30 بجے کے بعد نکلا تھا، اور 8:20 پر میں یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔
میں اب بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو سکتا تھا۔ موٹر سائیکل پہ اگر میں اپنا لمبے والا راستہ بھی لیتا ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ مزید لگنا تھا اور میں نے اپنے گاؤں میں داخل ہو جانا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے لمبے راستے کو ہی چننے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے اسی راستے کا انتخاب کیا تھا کہ جس راستے سے مجھے جو ہے وہ اس گاؤں سے گزر کر کے نہ جانا پڑے۔ لہٰذا میں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور اس راستے سے جو ہے وہ موٹر سائیکل کو اس راستے پر ڈال دیا، لیکن ابھی موٹر سائیکل اس راستے پر ڈالا ہی تھا اور چند قدم ہی چلا تھا کہ موٹر سائیکل ایک دم سے بند پڑ گیا۔ میں نے موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر کے پٹرول کو چیک کیا تو پٹرول تو ٹینکی میں اچھا خاصا موجود تھا، ابھی آدھی ٹینکی پٹرول کی دکھا رہا تھا۔ پھر میں نے مختلف چیزیں چیک کرنی شروع کر دیں، ککیں لگانے لگا، اس کی کرنٹ وغیرہ کا چیک کرنے لگا، لیکن تمام چیزیں بے سود رہیں اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل اب سٹارٹ ہوگا۔ میں کوئی باقاعدہ موٹر سائیکل کا مکینک نہیں تھا، لیکن بہرحال مجھے اتنا پتہ تھا کہ یہ بند پڑ گیا ہے اور اب کسی بھی طریقے سے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے اس راستے کا انتخاب کرنا مناسب سمجھا کہ جس راستے پر وہ کھنڈرات نما گاؤں آتا تھا۔ میں اس گاؤں کو رات میں بھی دیکھ چکا تھا اور دن میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن ایک بات کا مجھے تجربہ ہوا تھا کہ نہ تو مجھے وہاں پر رات میں جانے میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نہ ہی دن میں جانے میں مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اس گاؤں کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور اپنی زبان کو میں نے بند رکھا تھا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے پھر ایک دفعہ سے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس گاؤں سے ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے موٹر سائیکل کو اپنے ساتھ چلاتا ہوا اس گاؤں کے اندر داخل ہو گیا، یعنی اس راستے پر داخل ہو گیا کہ جو مجھے اس گاؤں کی طرف اور پھر اس گاؤں سے گزر کر اپنے گاؤں کی طرف لے کر کے جا رہا تھا۔ اب میں پہلے تو اکیلا چلتا تھا، لیکن اب یہ مصیبت موٹر سائیکل بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بند پڑ چکا تھا اور میرے لیے یہ بڑی مصیبت کا باعث بن رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اس موٹر سائیکل کے ساتھ ہی آگے جو ہے وہ بڑھنا مناسب سمجھا۔ موٹر سائیکل کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے میں اسی روڈ پر، اسی سڑک پر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جو کہ اس کھنڈر نما گاؤں کے بیچ میں جا کر کے ختم ہوتی تھی اور وہاں اس گاؤں سے گزر کر پھر ایک نئی روڈ پکڑنی پڑتی تھی جو کہ سیدھا مجھے میرے گاؤں لے کر کے جاتی تھی۔ جب میں واقعی اس گاؤں میں پہنچا تو ایک دفعہ پھر میرے سامنے وہی حیرت انگیز منظر تھا۔ یہاں پر بازار بھی لگے ہوئے تھے، رونقیں بھی اپنے عروج پر تھیں اور وہ کھنڈر نما حویلی، جس کا نام ہی میں نے اب کھنڈر نما حویلی رکھ دیا تھا، لیکن وہ اس وقت بہت بڑے قلعے میں، ایک بہت بڑے بنگلے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر بنا کسی سے بات چیت کیے وہاں سے آسانی سے گزرتا چلا گیا، کیونکہ میں ایک دفعہ بات کر کے کوشش کر چکا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ لوگ میری کسی بھی گفتگو کا جواب نہیں دیں گے۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور میں وہاں سے گزرتا چلا گیا تھا۔ اب میں آگے بڑھتے بڑھتے اس راستے کے قریب پہنچنے والا تھا جو کہ میرے اپنے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ وہ جو بہت بڑا بنگلہ تھا وہ یہاں تک پھیلا ہوا تھا، یعنی کہ یہ اس بازار سے تو میں نکل آیا تھا، لیکن وہ بنگلہ تھا کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ یہاں پر میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس بنگلے کا ایک گیٹ جو کہ اس طرف تھا جس راستے سے میں اپنے گاؤں میں داخل ہونے والا تھا۔ اگرچہ ایک گیٹ اس قلعہ نما بنگلے کا میں نے اس طرف دیکھا تھا جو کہ بازار کی طرف تھا، اور ایک گیٹ اس کا یہاں تھا جو کہ اب میرے سامنے تھا۔ اس گیٹ کے اوپر ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی چیز تھی۔ بالکل اس گیٹ کے درمیان میں جہاں پر کنڈی والی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے ہم لوگ کنڈی وغیرہ لگاتے ہیں، اس جگہ پر ایک گول دائرہ سا گھوم رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چکر ہے۔ یہ کوئی چکر ایسا چکر تھا کہ جیسے کوئی گول سا چکر کسی جیسے کہ خول کا ڈھکن ہوتا ہے، اس طریقے سے تھا، لیکن یہ مسلسل گھومے چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ مجھے آگے بڑھ کر کے اس چکر کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے قریب جا کر کے یہ کیا ہے۔
لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر کے اپنے قدم گاؤں کی طرف بڑھا دیے کہ یہ میرے لیے کوئی نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور مجھے جو ہے خام خواہ ایسے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا میں نے اپنے گاؤں کی سڑک کو پکڑ کر کے گاؤں کی طرف جانا مناسب سمجھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید سفر کے بعد میں اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر کے میں نے موٹر سائیکل کو اپنی ڈیوڑی میں کھڑا کیا اور اپنے بچوں میں اپنی بیوی میں جا کر کے مل گیا۔ اب میں باقی باتوں کو وقتی طور پر بھول چکا تھا، لیکن جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا اور اپنے بچوں سے اور کھا پی کر کے فارغ ہوا تو مجھے ایک دفعہ پھر سے اس گاؤں کی یاد ستانے لگی اور تمام باتیں جو تھیں وہ میرے آگے گھومنے لگیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے جو کہ اس گاؤں کے اندر ہے، لہٰذا میں اس راز کو حاصل کرنا چاہتا تھا یا اس راز کو پانا چاہتا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، یہ نہ ہو کہ میں ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو گوا بیٹھوں اور پتہ نہیں کہ کیا ہو کیا نہ ہو، اور ان رازوں سے جاننے کا میں کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ لہٰذا ان باتوں کو سوچ کر کے میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور پھر میں جو ہے وہ اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ 2 دن وہاں پر رہنے کے بعد میں واپس آ گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو سیٹھ مجھے موٹر سائیکل کو لے کر کے خاصا برہم ہوا، حتیٰ کہ موٹر سائیکل میں نے اپنے گاؤں کے ایک مکینک سے ٹھیک کروا لی تھی اور اسی پر میں واپس آیا تھا، لیکن سیٹھ نے پھر بھی موٹر سائیکل کو لے کر کے مجھے بہت باتیں سنائیں اور اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر کے میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ وہاں سے کام چھوڑنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے روزی رزق کا انتظام کرنا تھا اور کسی نہ کسی جگہ نوکری کرنی تھی، لہٰذا پھر میں آپ سے آ کر کے ملا اور آپ سے کام کی بات کی تو آپ نے مجھے اپنے پاس کام کے لیے رکھ لیا۔ اتنا کہہ کر کے نوید خاموش ہوا اور نوید نے کہا، اس کے بعد تم لوگوں کو پتہ ہے کہ بشیر کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ کہانی یہاں تک تو جو ہے وہ بشیر نے مجھے سنائی اور میں نے اس کہانی کو بشیر کی زبان سے سن لیا، اور بشیر نے مجھے جو بھی بتایا یہ اس کا اپنا عملی تجربہ تھا، اور وہ گاؤں جو تھا وہ جو دن میں کھنڈر ہوتا تھا لیکن رات میں وہ گاؤں ایک باقاعدہ آباد بستی بن جاتا تھا۔ وہ بنگلہ یا پھر قلعہ جو بھی تھا جو کہ اس گاؤں کے بیچوں بیچ میں تھا، اس کے 2 دروازے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ شہر کی طرف کھلتا تھا، اس بازار کی طرف کھلتا تھا جہاں پر رونق تھی اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، اور دوسرا جو کہ دوسری طرف گاؤں کے راستے پہ دوسرا گیٹ تھا، اس گیٹ کے اوپر ایک دائرہ تھا جو کہ ہر وقت گھومتا رہتا تھا۔ یہی وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے بشیر نے بتائی تھیں، اور پھر میں نے بشیر کو اپنے پاس کام پہ رکھ لیا تھا اور بشیر کے زبانی سے ہی میں نے یہ ساری باتیں سنی تھیں۔ بشیر ایک محنتی لڑکا تھا اور اچھے طریقے سے میرے پاس کام کر رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک وہ گاؤں گیا لیکن واپس نہیں لوٹا۔ اس نے 2 دن کی چھٹی مجھ سے مانگی تھی گاؤں جانے کے لیے، لیکن وہ گاؤں سے واپس نہیں لوٹا تو مجھے اس کے گاؤں جانے کا خیال آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے یا کسی بات کو لے کر کے پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کے گاؤں چلا جاؤں اور اس کا پتہ کراؤں۔ دن میں بھی اس روڈ پر کئی گاڑیاں جاتی تھیں، اس لیے صبح صبح ہی میں اپنے کیفے سے نکلا، حتیٰ کہ مجھے نقصان ہونا تھا کہ ایک دن کے لیے مجھے اپنا کیفے بند کرنا پڑتا تھا، لیکن بشیر بھی میرا ملازم تھا، میں اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پھر ایک دوستانہ سا ماحول تھا جو کہ ہم دونوں کے درمیان بن گیا تھا، لہٰذا میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ مجھے اس کی خبر لینی چاہیے اور اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس کا موبائل نمبر باقاعدہ میرے پاس موجود تھا، لیکن 2 مسئلے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کے گاؤں میں سگنلز کی بہت کمی تھی اور گاؤں میں سگنل بہت مشکل سے ملتے تھے، اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو موبائل نمبر ہے جس پہ میں اسے کال کر رہا تھا وہ مسلسل ہی بند چلا آ رہا تھا، یعنی اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ان باتوں نے مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا اور میں نے اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا اس روز جمعے کا روز تھا، اس لیے میں نے اپنے کیفے کو بند کر دیا اور اس کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں صبح صبح ہی روانہ ہوا تھا، لہٰذا تقریباً 1 گھنٹے کی سفر کے بعد مجھے لاری نے اس جگہ پر اتار دیا کہ جو راستہ اس کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ جب میں وہاں پر اس راستے پہ جا کے اترا تو وہاں پر مجھے ایک
شخص ملا جس کے پاس ایک گدا گاڑی تھی، وہ بھی اس گاؤں کو جا رہا تھا۔ میں نے اس سے بشیر کا نام لے کر کے گاؤں چلنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ آپ گاؤں تو آ جاؤ، کیا بشیر شہر میں آپ کے پاس کام کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں وہ میرے پاس کام کرتا تھا، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جناب ابھی کچھ بتانا بے فضول ہے، شاید آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں ہوگا، لیکن آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ گاؤں چلیں، وہیں سے آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے گا۔ اب میرے اندر 100 باتیں جنم لے رہی تھیں اور ہر قسم کے شکوک و شبہات جو تھے وہ ذہن میں گزر رہے تھے، لیکن میں نے گاؤں جا کر ہی پتہ کرنا مناسب سمجھا۔ میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو مجھے بشیر کا گھر تلاش کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ جب میں بشیر کے گھر گیا اور دروازے پر دستک دی تو مجھے ایک چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا۔ میں نے بشیر کا نام لے کر کے اسے بتایا کہ وہ شہر میں میرے پاس کام کرتا تھا، لیکن وہ چھٹی پر گھر آیا ہے اور واپس نہیں گیا اور ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا، تو میں اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے گاؤں آیا ہوں۔ مجھے اس بچے نے اندر آنے کے لیے کہا، جو کہ شاید اسے کسی بڑے نے اجازت دی تھی، اور پھر میں تھوڑی ہی دیر میں ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں چارپائیاں لگی ہوئی تھیں جو کہ قدرے صفائی کے ساتھ بستر وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ یہ کوئی امیر گھر تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا سا گھر تھا، صاف ستھرا تھا۔ میں وہاں پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو ایک بوڑھا سا انسان تھوڑی دیر میں اسی بچے کے ساتھ چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی شکل سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا رونے والا منہ بنا ہوا ہے اور وہ کسی بات کو لے کر کے پریشان ہے۔ وہ بوڑھا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم بشیر سے ملنے کے لیے آئے ہو، کیا تم وہی ہو جس کے پاس بشیر ادھر کام کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بشیر میرے پاس ہی کام کرتا ہے، میرے پاس وہ چائے کا کام کرتا ہے، میرا ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا چائے کا اور میں وہاں پر کام کرتا ہوں اور بشیر بھی میرے پاس ہوتا ہے۔ اس نے کہا بشیر اب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا بشیر کو، وہ کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے اس سے منع بھی کیا تھا کہ وہ اس گاؤں کی طرف مت جائے، لیکن پھر بھی اس نے میری بات نہیں مانی، وہ اس گاؤں چلا گیا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اس بات کا شک تھا کہ وہ اس گاؤں جا رہا ہے، اس گاؤں میں وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کیوں جائے گا۔ لیکن پھر ایک شخص نے اسے اس راستے پر جاتے ہوئے دیکھا، وہ گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، وہ نائی ہے۔ اس نے اسے اس راستے پر جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے آ کر کے مجھے بتایا کہ بشیر کو اس نے کھنڈرات والے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ چلا تو گیا، لیکن اس وقت وہ ٹائم بھی زیادہ ہو چکا تھا، رات کے 8-9 بجے کا ٹائم تھا جس وقت مجھے نائی نے آ کر کے بتایا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے آگے بڑھ کے مجھے روک دیا، کسی نے بھی مجھے اس طرف نہیں جانے دیا۔ خیر ہم لوگوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ رات میں وہاں پر جانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگوں نے ایک ٹولی بنائی اور بشیر کو تلاش کرنے کے لیے ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر کھنڈرات ہی کھنڈرات تھے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں ایسا لگا کہ اس گاؤں سے ایک سڑک نکلتی ہے جو کہ پکی سڑک پہ جاتی ہے، اس پکی سڑک پہ جا کر کے کہیں وہ بنا بتائے شہر کے لیے تو روانہ نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں لاری والے سے پتہ کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم وہاں سے اس گاؤں سے اس سڑک کے ذریعے سے نکل کے پکی سڑک پر پہنچ گئے۔ آنے والی لاری جو کہ ایک طرف سے آ رہی تھی، ہم نے اسے روک کر بشیر کے بارے میں پوچھا۔ یہاں پہ جتنے بھی لاری والے ہیں وہ زیادہ تر ہم گاؤں والوں کو شکل سے بھی پہچانتے ہیں، نام اور نسب سے بھی پہچانتے ہیں، لہٰذا اس تمام ہی گاڑی والوں نے یہی کہا کہ کسی نے بھی بشیر کو گاڑی میں شہر نہیں چھوڑا ہے اور وہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر بھی شہر نہیں گیا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، صرف 4 ہی تو لاریاں ہیں جو وہاں پر چلتی ہیں۔ ایک لاری والے نے دوسری لاری والوں کا نمبر دے دیا تھا، اس لیے ہم نے اس سے نمبر لے کر کے باقی لاری والوں کو فون کیا اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ کسی نے بھی بشیر کو شہر میں نہیں چھوڑا ہے۔ پھر آپ کا نمبر ہمارے پاس تھا نہیں، ہم آپ سے بھی رابطہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف جانے کا کوئی پلان بناتے یا پھر آپ کی طرف جاتے، آپ خود ہی بشیر کا پتہ کرتا ہوئے یہاں آ گئے ہیں۔
اب یہ ہے کہ بشیر واقعی ہی میں نہیں آیا ہے، وہ گاؤں آیا تھا لیکن یہاں سے وہ اس گاؤں میں چلا گیا کہ جو کھنڈرات والا گاؤں ہے، وہ اس حویلی میں چلا گیا، اس قلعے میں چلا گیا، شاید وہ غائب ہو گیا، وہ اس کھنڈر میں چلا گیا، اسے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ اس گاؤں میں سے وہ جو راستہ جاتا ہے دوسرے گاؤں کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا کھنڈر ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ کوئی بہت بڑا بنگلہ یا حویلی رہی ہوگی۔ ہم نے اسے وہاں پر بھی تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملا، لہٰذا اس تھک ہار کر کے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ ہم نے پولیس اسٹیشن میں بھی اس کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرائی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور یہاں کا تھانہ اور تھانہ انچارج بھی اور تھانے کے لوگ بھی اس گاؤں کی پراسراریت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ وہ گاؤں جو ہے وہ کسی بھی مصیبت سے کم نہیں ہے، اور یہ بشیر کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آج سے بہت سال پہلے ایک آدمی ہوا کرتا تھا، وہ تھوڑا سا نیم پاگل تھا اور اپنی بیوی سے اکثر جھگڑا کر کے گھر سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ وہ بھی اس راستے پہ چلا گیا تھا لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوی اور بچے اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ آج تک ان کا باپ گیا تھا، اس کا شوہر بیوی کا گیا تھا، لیکن اب تک وہ وہاں پہ چلا تو گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ اسے بھی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ کون تھا، کہاں پر تھا، اب اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر کے نوید سانس لینے کے لیے رکا تو ہم تینوں جو کہ مہورت بنے اس کی باتیں سن رہے تھے، ہم تو واقعی اس بات کو لے کر کے دنگ رہ گئے تھے کہ واقعی اس شہر میں، اس دنیا میں، اس ملک میں کوئی ایسا گاؤں بھی ہے کہ جہاں پر اس قسم کی پراسرار باتیں چل رہی ہیں اور ہمیں یہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نوید کی ان تمام باتوں کے بعد ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، اگر واقعی میں یہ بات کوئی حقیقت ہوئی اور ایسا ہی ہوا کہ جیسا تمہیں تمہارے اس ملازم نے، بشیر نے بتایا تھا، اور بشیر جو ہے وہ اس جگہ جا کر کے غائب ہو گیا ہے، یا وہ شخص جو کہ نیم پاگل تھا یا دیوانہ تھا جو اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اس طرف گیا اور واپس نہیں آیا، ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کا سراغ لگائیں اور ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان دونوں کے بارے میں پتہ کریں کہ یہ کون ہیں، کہاں پر ہیں، اور اس وقت اس گاؤں کا کیا راز ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے نوید سے ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم کر لیں۔ فضا، فیضان اور خضر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ انہیں اب بہت جلد ایک سفر کی تیاری کرنی ہے، اور یہ سفر جو ہے ان کی زندگی کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا ایڈونچر ثابت ہو۔ اب یہ بڑا ایڈونچر تھا یا نہیں تھا یہ تو اس گاؤں میں جا کر کے ہی پتہ چلے گا، لیکن اب تک جو نوید نے بتایا تھا، اور جیسا کہ نوید نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ خود اس گاؤں میں جا کر کے بشیر کے والدین سے ملا تھا، اور بشیر کے والد نے جو باتیں اس کو بتائی تھیں اس کے مطابق تو واقعی وہ گاؤں جو ہے وہ ایک آسیب زدہ گاؤں تھا، اور اس کا ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ایسا گاؤں ہو کہ واقعی وہاں پر بدروحوں کا واس ہو، یا وہ دروازہ جو کہ دروازے کے اوپر ایک گول دائرہ تھا، وہ گول دائرہ کیا تھا، وہ جو دو بڑے بڑے گیٹ تھے اس بنگلہ نما عمارت کے، وہ گیٹ کیا تھے، وہ بازار کیوں لگتا تھا، اس بازار کے لوگ کسی کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے، کیا وہ سن نہیں سکتے تھے یا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور پھر وہ بازار جو تھا وہ رات میں ہی کیوں لگتا تھا، اور وہ گاؤں جو تھا جس کو کھنڈر نما گاؤں کا نام دیا گیا تھا وہ رات میں ہی کیوں آباد ہوتا تھا۔ یہ وہ سوال تھے کہ جن کا جواب فضا، خضر اور فیضان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے اس سفر میں واقعی میں ایک بڑا ایڈونچر نظر آ رہا تھا، لہٰذا اب ان کے اندر ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے اس گاؤں میں جانے کے لیے تیاری کرنی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انہیں چھٹی چاہیے تھی جو کہ انہیں اپنے کالج سے لینی تھی۔ تینوں نے مل کر کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست کسی بہانے سے دیتے ہیں، اور اس کی منظوری کے بعد وہ تینوں ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک ایسی طرف
کہ جہاں پر ایک ایسا گاؤں تھا کہ جسے کھنڈر نما گاؤں کہا جاتا تھا، اور اس گاؤں میں جا کر کے لوگ غائب ہو جاتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ بشیر اس گاؤں سے 2 بار گزر کر آ گیا تھا، لیکن وہ غائب نہیں ہوا تھا۔ لیکن تیسری بار اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس گاؤں میں جا کر کے غائب ہو گیا تھا؟ یہ وہ تمام راز تھے، یہ تمام باتیں تھیں جن کے بارے میں فضا بھی جاننا چاہتی تھی، خضر بھی جاننا چاہتا تھا، اور فیضان کو بھی اس بارے میں جاننے کا شوق تھا۔ لہٰذا اب ان کی اگلے سفر کی تیاری پکی تھی، اور انہوں نے یہ وعدہ کر کے نوید کے کیفے سے رخصتی لی تھی کہ ہم لوگ نہ صرف کہ اب کالج سے 1 ہفتے کی چھٹی لیں گے، بلکہ اس نئے ایڈونچر کے لیے اپنی پوری تیاری کریں گے۔ تینوں ہی اپنے اپنے گھر واپس آ گئے تھے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اب اس نئے سفر کے بارے میں نہ صرف کہ تیاری شروع کر دی تھی، بلکہ اب وہ اس نئے سفر کو کرنے کے لیے بھی تن من دھن سے تیار تھے۔ ان کے اندر بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ گاؤں اگر واقعی میں ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ایڈونچر ہونے والا ہے، لیکن یہ ایڈونچر شاید کچھ بھی نہیں تھا جو ایڈونچر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسا ایڈونچر تھا کہ جس کا انہیں سامنا کرنا تھا، اور وہ کس ایڈونچر کے تحت اب اس سفر کو کرنے والے تھے؟ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے تھے، کیا نہیں کرنے والے تھے، لیکن ان کے ذہن میں بس یہی تھا کہ ایک ایسا سفر جو کہ ان کی زندگی کا یادگار سفر ہو۔ تینوں ہی اس سفر کے لیے تیار تھے۔